نعرہ تکبیر، خالق حقیقی دا نام بلند چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دیکھو جو نام علی سونا لگ دے ہم چاہ کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد والے محمد نے دشمن تلانت، بالخصوص جناب سید عالمین دے دشمن تلانت، صلوات سارے صاحبان و جماعتوں کے اللہم وردیگر بعوض بلند صلوات دی تکلیف کرو اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين وثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہ السلام۔ یا رب الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجة القائم علیہ السلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ یا شباب الحسین ادرکنی ادرکنی بحق معصوم بنت الحسین۔ الہی محمد والے محمد نواستی مجلس اذان و اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ اس دا اجر بانیان دے مرحومین دے نمایاں مالی خرج فرما۔ بالخصوص سید شہید حسین شاہ صاحب مرحوم دے نمایاں مالی خرج فرما۔ مالک خالق محمد والے محمد نواستی بانیان دے مجلس تے خرچ اخراجات نو اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ انہوں نے توفیقات خیر چیز عطا فرما۔ مالک رزق حلال طیب تر و کثیر عطا فرما۔ انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرما۔ مالک اس گھر نو تا قیامت ذکر اہل بیت ذکر قرآن دے نال آباد و شاد فرما۔ مالک آخری حجت یوسف زہرا دی ظہوری تعلیل فرما۔ تمام دعا دی قبولیت واسطے ایک سونی جی صلوات تلاوت کرو اللہم۔ کوشش کرو ایک اور بھی صلوات پڑھو اللہم۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ یا غیاث المستغیثین اغیثنی بحق الحسین صلوات۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا السلام۔ صاحب تاج والمراج والبراق والعلم مکی المدنی
کرشی الافطہی صاحب وقار والسکین المدفون بأرض المدینہ بالقاسم محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره ومشيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين سد الله الغالب غالب على كل غالب علي أمير المؤمنين اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بآواز بلند صاحبان معرفت موالیان حضر کرات کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی توڑے نال بس چند گزارشات توڑی خدمت کر کے دو درد تے ممبر اپنی عزیز دے حوالے کر ساں خوش وقت ہے وہ بندہ بڑا قابل قدر ہے وہ انسان بڑی عزت ہے وہ انسان کہ جس انسان دے دل لے علی دی محبت ہے علی دی محبت ہر بندے دے قسمت نہیں ہر بندے دے مقدر علی نہیں علی ہر بندے نو مل نہیں سکتا علی اس بندے نو مل دے بزبان مصطفیٰ کے جڑا حلال دا ہوئے حرامی بندے نو حرامی بندے دے مقدر علی شاہ جی نہیں ہو سکتا ویکھو علی اس عظیم بلندی دا نام جڑا ہر بندے دی سمجھ نہیں آندا میں اپنی زبانی نہیں حضرت بہلول دی زبانی دسنا چاہنا کہ علی کس بلندی دا نام ہے ایک ملہی ہر روز میرے پاک امام نو بھوک دئی جنید بغدادی ہر روز میرے مولا امیر نو بھوکیا دشمن علی جو ہے وہ دی جنمن مجبوری ہے علی دے خلاف بولنا ایک دن حضرت بہلول دریا دے کنارے کھلوتن تے دریا دا سارا پانی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ٹوئے دے وچ سٹاں کولو لگ ہے نا بہلول جنید بغدادی تے بہلول نو آدھے جھلا دیوانہ یہ دیوانہ تا نہیں یہ تو بہت بڑا دانا ہے آخر لگا بہلول کیڑا کم پیا کرے نا وہ دیوانے علیاں گلاں بہلول فرمایا نہیں دیوانے علی انگلہ نہیں میں تنہیں ایک سبق سمجھاؤنا چاہنا ہو سکے کیڑا سبق تے تو کریندہ کے پیئیں بہلول آکھیا میں کریندہ اے پیاں کہ دریا دا سارا پانی اس چھوٹے دے ٹوڑے دے وچ سٹنا چاہنا جو نید اب دا ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ دریا اس چھوٹے دے ٹوڑے دے وچ آوزنے جنابی بہلول فرمایا وقت سہور تک کر ایڈا وڈا علی تیری کھوپڑی ہے کیویں آ سکتا ہے یاد رکھو اللہ نے سن وہ رہبر عطا کی تن وہ ہادی عطا کی تن جڑے معصوم ہیں جڑے عالم ہیں ایسے عالم کہ جڑے کالج الہیہ دے پڑھے ہوئے ایسے ہادی جڑے دنیا دے بنائے ہوئے نہیں بلکہ منصوص من اللہ ہادی ہیں یاد رکھنا معصوم دی سوچ تے غیر معصوم دی سوچ فرق ہوتا ہے معصوم دے عمل تے غیر معصوم دے عمل فرق ہوندے جی خوشبو معصوم محسوس کریں دے غیر معصوم وہ خوشبو محسوس نہیں کر سکتا جڑی تلوار معصوم چلیں دے وہ غیر معصوم نہیں چلا سکتا مولا امیر المومنین صفین دے میدان ایک تلوار چلا رہے ہیں تلوار ساری رات چلائی نعیم شاہ جی پوری توجہ چاہساں تریٹ سیدان سادات دا مجمع تو آرے ڈارے علی دی فضیلت بڑھنا چاہنا
معصوم تے غیر معصوم دے عمل وچ فرق ہوندے۔ میرے مولا نے ساری رات تلوار چلائی، ستارے صبح نمودار ہویا، میرے مولا نے جنگ روکی اس وقت جو میں نماز پڑھ لواں۔ نال اللہ صحابی آدھا یا علی ایڈی گھمسان دی لڑائی تے توانو سجدے دی پئی ہوئی ہے۔ مولا امیر فرمایا میں جنگ کر دئی صرف نماز دی خاطر بھی ہاں، میں علی دی جنگ ہے میں جنگ کر دئی نماز دی خاطر پی ہاں۔ نمازی چہرے تشریف فرماؤ۔ معصوم دی سوچ، معصوم دی نگاہ تے غیر معصوم دی نگاہ جو فرق ہوندے۔ قرآن دا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام دا پورا واقعہ نہ پڑھدا، معصوم تے غیر معصوم دی نگاہ دا واقعہ پڑھدا۔ حضرت نوح علیہ السلام دی عمر مبارک ہے 2500 سال، اور سرکار نے جڑی تبلیغ دین کی دیئے بابا تقی شاہ جی 950 سال تبلیغ کی تھی۔ 900 سال تبلیغ دا نتیجہ یہ نکلے کہ بندے مسلمان ہوئے ٹوٹل 8۔ کتنے بندے؟ 950 سال تبلیغ، بندے 8 مومن ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ویرانے چلے گئے تے دعا منگی، میرے اللہ میرا مالک میرا خالق، اے جڑی میری قوم ہے میں 950 سال تبلیغ کی تھی، لیکن میں نے انہاں دیاں پشتہ چوں کوئی مومن نظر نہیں آندا، میں نے انہاں دی پشتہ چوں کوئی مومن نظر نہیں آندا، میرے اللہ انہاں تے عذاب نازل کر۔ میرے محترم اے ہے معصوم دی نگاہ کہ میرے اللہ انہاں دی پشتہ چوں کوئی مومن میں نو نظر نہیں آندا، اے پتھر دے کفرچ ایمان دا سکہ داخل نہیں ہو سکدا۔ میرے اللہ تو آپ راز دیاں راز جاننے، انہاں تے عذاب نازل کر۔ اے حضرت نوح علیہ السلام نے نگاہ فرمائے کہ انہاں جو کوئی مومن بڑھدا میں نو نظر نہیں آ رہا۔ ساری رات تلوار چلائی کائنات دے امیر نے۔ مولا امیر دا ایک صحابی ہے جدہ نا ہے مالک اشتر، جدہ نا تو آئی بھی دشمنہ کم ہوئے دے۔ مالک اشتر نے بھی تلوار چلائی، امیر المومنین نے بھی تلوار چلائی۔ ساری رات تلوار چلاون دا نتیجہ یہ ہویا کہ مولا امیر المومنین نے 80 بندیاں نو قتل کیتا، جناب مالک اشتر نے 75 بندیاں نو قتل کیتا۔ جناب مالک اشتر نے آکھیا یا امیر المومنین تسا آقا ہو میں سردار ہاں، تسا امام ہو میں غلام ہاں، تسا بھی ساری رات تلوار چلائی میں بھی ساری رات تلوار چلائی، تسا مارن 80 بندے تے میں مارن 75 بندے، تاری سونی چپ دی قسم۔ اس آکھیا مولا اتنا کوئی خاص فرق تا نہیں، اس آکھیا کوئی خاص فرق نہیں۔ تو آج تے میرے پہلے امام نے مسکرانا شروع کیتا، فرمایا مالک تیری تے میری تلوار چ فرق ہے، تو اکے جاتے قتل کرنا شروع کر دینے، لیکن میری تلوار ویکھ دیئے 7 پشتہ جو کوئی مومن تا نہیں آمن والا۔ فرمائے مالک تو یکساں تلوار چلے نا، یہ تو شروع کی تھی بس مالک اشتر سر اڑائی ہوئے نے، لیکن تیری تے میری نگاہ چ فرق ہے، تیری تے میری تلوار چ فرق ہے۔ فرمایا تیری نگاہ او کم نہیں کر دی جڑی میری ذوالافقار کم کر دی۔ تو معصوم تے غیر معصوم دی نگاہ چ فرق ہوندے، معصوم تے غیر معصوم دی خوشبو وچ فرق ہوندے، معصوم تے غیر معصوم دے عمل وچ فرق ہوندے۔ آج کل ڈھیر سارے لوگ درود پاک وچ بڑا اضافہ کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد نال وصحابہ وازواجہ، پتہ نہیں کیا کیا ہی شامل کر رہے ہیں، لیکن میں انہوں نے دسنا چاہنا کہ نبی تے باقیاں دے وچ فرق کی ہوندے۔ جناب یعقوب علیہ السلام، قرآن دی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام جدہ اپنے پتروں نال لے کے حضرت یوسف نے ملن پہ ویندے ہیں، اور کئی 100 کلومیٹر دا فرق ہے، کتھے کنان دے کتھے مصر، کئی 1000 کلومیٹر دا سفر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
فرمایا کہ مینوں اپنے پتر یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے، مینوں اپنے پتر یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے۔ ہن اس جملے تے لطف لینا تریٹھا لیوں، مینوں اپنے پتر یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے۔ اگر تسا مینوں دیوانہ نہ سمجھو تو مینوں انجے پہ لگتا ہے کہ میرے یوسف دی خوشبو میرے مشام وچ یعنی میرے نک وچ داخل ہوندی پئی ہے۔ نال بیٹھی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بیوی، جڑی بیوی جیلس ہوندی ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو، آکھن لگی یا نبی اللہ تو 40 سالاں تو یوسف کریں دے، اس واسطے تینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے۔ جناب یعقوب نے فرمایا خاموش، تو اور ہے میں اور ہاں، تو بات ثابت ہو گئی، نبی اور ہے اور سی بیوی اور ہے۔ حیدری نبی دی بیوی اور ہے، نبی اور ہے، نبی تے نبی دی بیوی ایک جیسی نہیں ہو سکتی جی۔ ہن مرضی مسلمانوں دی جو کریں دے ہوتے ہیں جی۔ اچھا، معصوم دی آواز اور غیر معصوم دی آواز وچ فرق ہوندے۔ اللہ نے معصوم دی آواز دے وچ ایسی تاثیر رکھی کہ معصوم دی آواز دی تاثیر قیامت تک رسی۔ اللہ نے دو معصوم نبیاں دے ذمہ ڈیوٹی لائی کہ میرا گھر تعمیر کرو۔ کیڑے کیڑے نبی؟ ایک اللہ دا خلیل نبی، ایک ذبیح اللہ نبی، اسماعیل اور حضرت ابراہیم، دوویں باپ بیٹا، دوویں رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، دوویں پیو پتر کعبہ بنا رہے ہیں۔ کعبہ بناون دا انداز یہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور دا کام کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری دا کام کر رہے ہیں۔ دوویں باپ بیٹا نے جڑا گارہ بنایا، جڑیاں اٹھاں بنائیاں، گارہ بناون تو بعد 2 رکعت نماز پڑھ دیں، گارہ چاک کے لین دن تا 2 رکعت نماز پڑھ دیں، خانہ کعبہ دوتے اٹھ پر لین دن تا 2 رکعت نماز پڑھ دیں، نماز بھی پڑھ دے رہے، خانہ کعبہ دی تعمیر بھی کر دے رہے۔ جس ٹائم خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اللہ دی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذن فی الناس بالحج، اے میرا سونا خلیل نبی، ان کر لوگوں نے وچ اعلان کر کے لوگ حج تے آمن۔ بھائی کتھے؟ مکہ معظمہ، لکو دک صحرا، ادو ادو پہاڑ تے کتھے لوگ ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی میرا مالک، میرا پالنے والا، میرا کریم اللہ، میں جو اتھے اعلان کرے سا حج دا، میری آواز لوگوں تک ویسی کیویں؟ میری آواز لوگوں تک ویسی کیویں؟ اللہ نے فرمایا میرا حبیب، میرا خلیل پریشان نہ ہو، اے آواز دیونا تیرا کم ہے، اور اس آواز نو قیامت تک دوام اور اثر دیونا میں اللہ دا کم ہے۔ ابراہیم تو اعلان کر حج دا، حج تو لے کے قیامت تک، صبح قیامت تک لوگ خانہ کعبہ دے ارد گرد حج کریں دے راشن۔ اے جڑے لوگ اج حج تے جا رہے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ دے دادا حضرت ابراہیم دے اعلان دا اثر ہے کہ اج دنیا کعبے آلے پاسے جا رہی ہے اور کعبے دے جا کے حج کر رہے ہیں۔ فرمایا حج دا اعلان تو کر، اثر میں پیدا کرے ساں۔ میرے محترم تو ساں چند بندے تشریف فرماؤ، لیکن اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو، جڑا اس بزم وچ بہ ونے اس دا بہ وجنا بھی عبادت، جڑا اس بزم وچ بہ کے صرف سوچے اس دا سوچنا بھی عبادت، جڑا اس بزم وچ بزم حسینی وچ بہ کے سانس لوے اس دا سانس بھی تسبیح شمار ہوندے۔ جی میں اپنے کولو نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ دی زبانی دسنا چاہنا کہ اے مجلس دی عظمت کتے، اس مجلس سنن تے اس مہن دی فضیلت اور عجر کے ہیں۔ مولد چند صحابی گئے سفر تے،
واپس آئے مولا کول، مولا فرمایا دیر نال کیوں آئے ہو؟ آکھنے لگے مولا فلان جا تھے عزاداری مظلوم کربلا آئی، مجلس بپا پئی ہوندی آئی، مولا ذاکر پڑھدا رہی ہے، اسا روندے رہے ہیں، مولا اسد دھاڑا مار کے روندے رہے ہیں، وہ فضائل پڑھ دائی تھے اساں داد دیندے رہے ہیں، لیکن مولا جڑا یہ تواڈا صحابی ہے نا، یہ چپ کر کے بیٹھا رہے، نہ فضائل چ بولے نہ مصائب چ رونے۔ مولا کیا اس دا تے ساڈا اجر برابر ہے؟ فرمایا تو آجا تے اس دا اجر برابر ہے۔ اس دی وجہ ہے مولا نے فرمایا بیٹھا تھا حسین دی وضع میں چلی ہے نا، بیٹھا تھا بزم حسین چ رہی ہے، سوچیندہ تھا میرے دادے دی غربت نو رہی ہے، سنندہ تھا میرے دادے علی دی فضیلت رہی ہے۔ اچھا اذن فی الناس بالحج، لوگاں چ اعلان کر حج دا، تیرے حج دے اس اعلان دے وچ اتنا اثر رکھساں کہ قیامت تک پروانے جوک در جوک میں اللہ دے گھر دی حج کریں دے روشن۔ اے حج جڑی دنیا جا رہی ہے اثر ہے حضرت ابراہیم دی گل دا، معصوم تے غیر معصوم دی گل چ اللہ نے فرق رکھے، معصوم دا اثر اور ہے، غیر معصوم دا اثر اور ہے۔ میں اپنے ٹائم دے اندر چھوڑے سا پریشان نہیں ہونا، ایک صلوات پڑھو سخی دی ذات تے، صلی اللہ محمد۔ اس سٹیج سیکٹری اساں ذاکرہ واسطے انہی ہوندے جی میں فوج ہی سپاہی واسطے حوالدار ہوندے جی، ایک صلوات پڑھو مولا دی ذات تے۔ اذن فی الناس بالحج، لوگاں چ حج دا اعلان کر۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیتا، آج تک اس دا اثر باقی ہے۔ میں ایک اللہ توڑے نال کریندہ پیاں، ایک سپیکر لگوئے، میک لگوئے، جناب علی ساؤنڈ سسٹم لگوئے، تا میری آواز توڑے تک جا رہی۔ اگر یہ مجمع ڈبل یا ٹرپل ہویا، امام بارگاہ بھرو ہویا، شاید میری آواز بغیر سپیکر دے درمیان تک ہی نہ پہنچیا۔ کوئی اتو کھڑو ہویا قبلہ اچھا بولو، کوئی اتو کیا مولوی صاحب اچھا بولو، کوئی اتو کھڑو ہویا آگر صاحب اچھا بولو، جی انہیں گل ہے نا۔ لیکن میں ایک اعلان دے بارے تو اندسنا چاہنا، مجمع کوئی 200-400 دا نائی، کوئی 500 دا نائی، کوئی 10 دا نائی، 1,24,000 صحابہ دا مجمع آئی۔ اللہ جانے کیڑا بندہ میرے نال سفر کر رہے، 1,24,000 اصحاب دا مجمع آئی، غدیر دا میدان آئی، غدیر دے میدان اچ پلاڑیاں دے ممبر تے کھڑ کے پیغمبر خدا نے اعلان کیتا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ من رب اکبر دی قسم ہے 1,24,000 صحابہ آدن کہ اللہ نے اس اعلان دے وچ اتنا اثر رکھے آئی کہ ہر صحابی انہیں سمجھے دا جو نبی میرے کان تے منہ رکھ کے آدھا من کنت مولا۔ حیدری علی علیہ السلام، ہر صحابی نبی معصوم تے غیر معصوم دی گل اثر دا فرقی، نبی تے غیر معصوم دے مشام وچ فرقی۔ حواس خمسہ، ویکھن دی حس، چکھن دی حس، سنن دی حس، بولن دی حس، سمن دی حس، سنن دی حس، اور لامسا یعنی مس کرن دی حس۔ اے تواری تے میری حس ہو رہن، ساری حواس خمسہ ہو رہن، معصوم دے حواس خمسہ ہو رہن۔ کنان چ بہ کے مصر پتر دی خوشبو سنگن والا حضرت یعقوب پیادہ بیوی نو کہ میں اپنے پتر دی خوشبو پیا سنگنا۔ اچھا سکے میں پتر دی خوشبو محسوس کر رہے ہیں بھائی۔ ہر شب جمعہ ساری مسجد حدیث قصہ ہوں دی حدیث قصہ تو سن دے ہو۔ بی بی کے ارشاد فرمے دیں کہ جدہ میرا پتر حسین داخل ہوئے یا امام حسن مجتبہ داخل ہوئے تو انہاں آکے اے نہیں آکھیا کہ اسا نانے نو رٹھے، انہاں اے نہیں آکھیا کہ اماں جان نانا جی آئے ہوئے، بلکہ انہاں آکھے انی اشمو اندک رائحتن طیبتن کعنہا رائحت جدی رسول اللہ، کہ اے اماں جان اسا ایک ایسی پیاری طیب تے طیر خوشبو محسوس کر رہے ہیں کہ گویا وہ خوشبو ساڑے نانا جان دی ہوئے۔ تو تہاڈے تے ساڑے سنگنے فرق ہے۔
معصوم دے مشام تے غیر معصوم دے مشام فرق ہے۔ عزیزان مظلوم کربلا کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس دو چار جملے مصیبت دے سنو، ممبر اپنے عزیز نو دے ماں۔ کربلا دا میدان کوئی ایسے اصحاب ملن میرے پاک امام نو، ایسے عظیم اصحاب کہ جڑے نہ نانے نو ملن نہ باب علی نو ملن، مقتل دے جملن 10 محرم دی رات میرے پاک امام نے اصحاب نو آکھے میں حسین تن چھٹی پیا دینا، جیڑا وینا چاندے لگا ونے، میرا مقصد جنگ نہیں، میں کر قربان ہونے۔ میرے پاک امام فرمیندے تساں 2 دہاڑیاں دے پیاسے ہو، اپنی اولاد نو نال لے کے، اپنی ازواج نو نال لے کے میں حسین پیانا، بے شک تساں لگے ونو، میں راضی ہاں، میرا نانا راضی، میرا بابا علی راضی، لیکن ایک گل دا خیال رکھے، کل ظہر لے میں صدا دیونی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے۔ سیدہ دے جدہ میں اے صدا دے ماں اتنے دور لگے ونے ہیں جو میری صدا دوارے تائیں نہ پہنچے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہ کچھ وقت لگ دے شریفان دے غم میں چزادارو مقتل دے جملے بھائی نہیں میں باس، مولا تری زندگی راز فرماوے، ڈفٹیاں قبول ہو من، مولا ان آزاداراں تے رحم کرے۔ مقتل دے جملے اصحاب حسین مولا دے مخاطب ہو کیا دن ہے، مولا اے جساؤ جدہ تسا حل من ناصر ینصرنا دی صدا دے سو، کیا تواری اس صدا تو بعد اساں زندہ رہ ویسو؟ مولا تیری عزت دی قسم ہے، اس صدا تو بعد اساں زندہ نہ رہ سکتے۔ میرے امام نے فرمایا عباس چراغ بند کر، عباس مولا نے چراغ بند کیتا، وقت صدا دیتی میرے امام، 3 دفعہ چراغ بند ہوئے تے 3 دفعہ جلائے، جدہ تیسری وری چراغ جلے نا اصحاب حسین دی حالت کے لیے تلواراں چاہ کے گلیں تے رکھی بیٹھن، روکیا دن زہرا دا چن اللہ دینا تے اگر ایک وری ہو رکھ سے تا سر اللہ کے تیرے قدمیں طرف دے سن، وطرن غریب زہرا تے مدینے والے پاسے منہ کر کے نانا تیرے صحابیاں تے میرے صحابیاں جو فرق ہے، نانا تو سدیندا رہے آندا کوئی نہیں، میں بھیجے نہ انہاں جو ویندا کوئی نہیں، کوئی تو بیٹھے نا ہائی کرن والا۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السیدہ، دھیاں علی دیاں تو آلو تے راضی ہوئن۔ جد میرے پاک امام نے اصحاب نے گل کیتی ہے، میرے پاک امام نے وہ دنیا تے انعام دیتے، نبی جنت دی بشارت دیتی ہے چند لوگوں نو، لیکن حسین اس کریم دا ہے۔ آج بھی کوئی حسین دے دروازے تے آوے، حسین بشارت نہیں، حسین دکھیں دے۔ حسین مولا فرمیدن حبیب میرے نیڑے آ، حبیب کول ہے، فرمایا جنت چے تیرا مقام ہے، اکبر اے تیرا مقام ہے، بریر اے تیرا مقام ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا اے 10ویں دی رات میرے پاک امام نے صف تیار کیتی ہے، سارے صحابی کھڑے، میرے پاک امام نے فرمایا حبیب تیمی لڑنے، بریر تمہیں لڑسیں، جون تمہیں لڑسیں، 13 سالان دا جوان حسن دا یتیم قاسم، روایت دے لفظن اپنے پباں دے بھار تے کھڑے ہوئے تاکہ میرا قد بلند نظر آوے، اے نہ ہوئے کہ چاچا آکھے جے تین نہیں لڑنا جو توں کم سے نہیں۔ جدہ میرے پاک امام دے نیڑے ہیں نا تے میرے پاک امام تے سوال کی تے شہزادے قاسم ہے مولا کیا کل میں بھی لڑساں؟ سیدہ دے تو نہیں میرا 6 مہینے دا عسکری لڑسی۔ اجرکم اللہ، اجرکم من السیدہ۔ جناب قاسم تڑپے نہ ہے مولا کیا یہ لوگ ساڑھے خیمے چا داخل ہوئے سن؟ سیدہ دے قاسم گھبرا نہیں، جتنے تئیں میں جیندہ ساڑھے خیمے چا ناسن، میں اسکر نو چاہ کے لے ویسا آکسا ایک گھٹ پانی نے ہو، میرا 6 مہینے دا لالے انو ترین ڈاڑی لگی، منگو دعا شالا حسین منگے تے اے دے چھوڑے۔ اجرکم من السیدہ، اجرکم من السیدہ۔ صف بندی ہو گئی میرے پاک امام، فرمایا میرا عسکری کربلا دا شہید، اجرکم من السیدہ۔ بس رومن دی گلے جی میں حسین عسکر نو لے گئی نا، فوجی عشقیہ دیوے آچا شیعہ قوم انج روے نہا۔ اجرکم من السیدہ۔ اے 2 بہن میرا
کربلا دے مشن دے ایک کے 6 مہینے دا ایک کے 4 سالاں دا ایک برائے ایک بھیڑے ازادارو کربلا بچائیے تا انہ دوم بچائیے حسین مولا دی محنت ضرور ہے آلی حسین دے خطبے ضرور ہیں آلیہ دے خطبے انو کربلا نو بچاونا لے اے 2 بھین برائیں جدہ شام دے بازار چ سر گئے تے 6 مہینے دے شہزادے دا سر ڈٹھے شامیاں آدھے عباس ہی لڑے آؤ سی اکبری بھائی جان لڑے آؤ سی ایک قاسمی لڑے آؤ سی اے 6 مہینے دا کیڑا قصور رہی اس ٹائم 4 سالان دی سیدادی کڑیاں لے ہاتھ ودا کیا دی اے بھیرائے تے میں بھینا اگر پچھو تا میں نسینیاں اے دا جرم کیڑائی رو کے آدھی اے دا جرم ایو کو جا اس 9 لکھ کو لو ایک گھٹ پانی ہو گیا مسلمان اجروں کو من السیدہ زہرہ جائیاں راضیونی رو کیا دائیے دا اجر میں ایو کو جے اس ایک گھٹ پانی منگے مسلمان تیر ہو مارے جڑا جنہ چاہے وانا نو مری دے اجروں کو من اللہ میں بالکل وین دے نیڑے آگئیاں مقتول 6 مہینے دائی قاتل 34 سالان دائی اجروں کو من اللہ قاتل 34 سالان دائی جدہ مختار دی شئی آئی نا اے لائن پکڑیج کے آئے تو جناب مختار دے منہ تے چاٹ بھریے چاٹ مار کے آدھی ظالمہ جدہ 18 سال دائی وہی رو کے چپ کر گئی ہے جدہ 32 سالان دائی وہی رو کے چپ کر گئی ہے جنہاں دا 34 سالان دائی وہی رو کے چپ کر گئی ہے اللہ جانے کیڑا ظلم کیتا ہے اس 6 مہینے دے لال تے جدی ماں نہ ٹھڈا پانی پی دیئے نہ چھا دے وادی اجرکم اللہ ایدہ مختار تے مارنے میں مری ہونے بالکل آخری وین میں میرا بڑے عزیز دے حوالے میں اپنے ٹائم اچ کلوتا اجرکم اللہ کیسا ظلم کیتا نے کہ دی ماں نہ پانی پین دیئے نہ چھانتے باندیئے آدھے مختار تے مارنے میں مری ہونے لیکن سن لے میں کربلا ظلم کیڑے کیتے ہیں ایدہ کربلا میں 4 تیر مارن آدھا کڑے کڑے تیر آدھا پہلا تیر میں ادو مارے جدہ عباس مشک جے پانی بھری آدھائی عباس دی مشک جے تیر مارے پانی نہیں عباس دی آس لڑ دی پئی آئی آدھا اگلا تیر ہومل مارے جدہ عباس مشک پیا بچیں دا اے تیر میں عباس دی آنکھیں مارے جدہ میں تیر مارے عباس دین تے جھکنا شروع ہوئے جدہ عباس دین تے جھکے انہوں ظالم گرز مارے عباس دا سارے 3 حصے تقسیم ہوئے جدہ عباس تقسیم ہوئے بی بیاں دے وین آئے نواہ حجابہ اجرکم من السیدہ دارا جائیاں تور تیراریوں میں اگلا تیرے ادھے میں اویل مارے جدہ زخمہ جو رہی حسین جدہ میرا مندی اللہ شاچا کے تھک گئی حسین جدہ مقتل جسائی پیا کرے دئی اے ادھے میں نٹھے زہرہ دے چنے اپنا پلو چاہے اپنی پیشانی دا خون صاف پہ کریں دے آئینا اے ادھے میں او جا نظر آئیے جتا محمد وہ سیرے دا اے ادھے میں گوڑی لائیے میں تیر مارے جڑا حسین دے سینے پہ وست ہوئے اے ادھے کوئی ایڈا ظالم تیرا حسین کانڈا لے پاس اجرکم اللہ دارا جائیاں راضی ہونے ایڈا ظالم تیرا حسین خوشتا لے پاس اگلا تیر سن سے اجرکم اللہ کوئی دے بیٹھا چھوٹی اولاد اللہ جنہاں دے 6 مہینے دے لالن یا چھوٹی اولاد ہاتھ کھڑا کرے میرے نکا جی آباد اجرکم اللہ تو آدھے واسطے ویڑ پیا ورنا اے آدھے میں 4تھا تیر ہودا مارے جدا حسین اصغر دا موہ پیا چمدائی اے آدھے حسین دے پتر پانی منگے حسین دی آواز دی شاباش میرا بہادر بچڑا اے آدھے میں تیر مارے اکثر دی حالت کیڑی آئی علماء نے ایک لفظ لکھے سائی کڈو علماء نے ایک لفظ لکھے او آدھے اکثر دی حالت آئی تلزو اس حالت نو آدھے بھائی نہیں دواز جدہ مچھلی پانی چو بہرہ ہوئے جڑی پانی تو بہرہ من تو بعد مچھلی دی حالت ہوں دیئے پہلی حالت ہوں دیئے مچھلی خوب تڑپ دیئے
دوسری حالت ہوندی مچھلی کیویں سجے لڑ دیے کیویں کھبے لڑ دیے تیسری حالت ہوندی کیویں منہ کھلے دیے کیویں بند کرے دیے آدھا جدہ میں تیر مارے پہلے تباہ میرے ہتھاں دے تڑپے ہے جدہ تڑپان دی حالت مک گئی ہے کیویں سجے لڑ دائیا کیویں کھبے لڑ دائیا رو کیا دے بابا ناراض نہ ہوئے میرا گالوں چھوٹا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ ایدہ جدہ حسین دے سین ہتھاں تے اصغر شہید ہوئے میرے پاک امام نے ہن کم کڑا کیتے اصغر دے گلے جو تیر کڑے جدی ماں دا دودھ خشک ہو گیا چوکا خون نکلیا اسی روایت اللہ نے ایک چلو خون دائی میرے پاک امام نے ارادہ کیتا ہے آسمان دو سٹا آواز نے مولا بے گناہ دا خونے نہ سٹے قیامت تک بارش ناسی ہیں وقت ارادہ کیتے زمین آلے پاسے سٹا آواز نے مولا قیامت تک انگوری نہ جمسی ہیں میرے پاک امام نے پتر دا خون مہتے ملنا شروع کیتے فرمایا اصغرہ انہوں اکبر دا خون انہوں تیرا خون بھی عملینا معاشر دا میدان ہو سی اللہ دی عدالت ہو سی میں اکسا میرے اللہ میرے پتر دا کیڑا قصورا جدی ماں رو رو کے آدھیائی پیا فجر دا تارا ہر دم چڑھ سی پہ مرد بولے سن بولی او معمول مطابق ماتم کرن تیرے مذہب جواتم عبادت رو کے آدھیائی تیلی تھاج دا ویلا سید نلین عباس بخاری ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد آج کے آخری مدہ خان ذاکر البیت نحید عباس جگ ممبر پہ تشریف فرما ہیں وہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت مل کے بآواز بلند صلوات